آدمی اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت کی بقدر کرتا ہے، اللہ کے حکم پر اسی قدر عمل ہو سکتا ہے جس قدر اللہ کی معرفت ہو۔ معرفت کے معنی ہے پہچاننا۔ ایک بہت بڑا انسپیکٹر ہے اور وہ عام لباس کے اندر جب بازار میں روڈ پر آتا ہے تو ایک ریڑھی والا بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، ایک موچی اور ایک سب سے کم درجے کا انسان بھی وہ اس کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بولتے ہیں میاں اپنا کام کرو، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ کسی سے بات کرے لڑائی ہو جائے تو ادنا سے ادنا قسم کا آدمی بھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو تیار ہو جائے، لیکن جب وہی آدمی اپنی وردی کے ساتھ، اپنی اصل وردی کے ساتھ جب مارکیٹ میں آتا ہے، سڑک پر آتا ہے، بازار میں آتا ہے، تو ہر آدمی اس کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، جی کرنل صاحب آ گئے، جنرل صاحب آ گئے، انسپیکٹر صاحب آ گئے۔ پہلے اس کی عزت نہیں ہو رہی تھی، اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا، اور اب اس کو پہچان بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں اور اس کو عزت بھی دے رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی کہ پہلے اس آدمی کی معرفت نہیں تھی کہ اس آدمی کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اور وردی کے بعد اس کی معرفت حاصل ہو گئی کہ یہ آدمی حکومت کا آدمی ہے، عہدیدار ہے، انسپیکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات ہیں، جسے چاہے جیل میں ڈال دے، جسے چاہے باہر نکال دے۔ ان کے قلم چلنے سے لوگوں کی زندگی موت خطرے میں ہوتی ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس کے اوپر چاہے کیس بنا دیں، یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس کی عزت دی جا رہی ہے، اس کی بات مانی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر اعمال میں جو سستی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ سے وہ تعلق حاصل نہ ہو سکا، اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا بندے سے محبت کرنا، ہم ان چیزوں سے بعض لوگ علم کی حد تک تو واقف ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ کیا یہ عجیب آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، کہ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، کہ انسان اللہ کو پہچان لے، اللہ کو پہچان لے۔ جگہ جگہ اللہ قرآن میں تعارف کراتے ہیں، کیونکہ بنیاد یہی ہے، جس نے اللہ کو پہچانا اس نے اللہ کی مانی ہے، جس نے اللہ کو نہ پہچانا تو وہ اللہ کی کیسے مانے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ذات ہیں کہ ان کے بغیر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اللہ وہ ذات ہیں ان کے بغیر، اللہ کے بغیر کوئی عزت دے نہیں سکتا، کوئی بلندی دے نہیں سکتا، کوئی ہم سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا، کچھ دے نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، بلندی کے خزانے اللہ کے پاس، خوشحالی کے خزانے اللہ کے پاس۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو خود زندہ ہے، موجود ہے، معبود وہ ہوتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خود زندہ ہو اور ساتھ میں القیوم کے سارے جہاں کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں اتنا پاور نہیں، سارے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس طرح سنبھالا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس سنبھالنے کے دوران میرے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اس کا پاور، بادشاہت کہاں تک، لہ ملک السماوات والارض،
آسمان بھی میرے اللہ کا ہے، زمین بھی میرے اللہ کی ہے، وما بینہما وما تحت الثری، آسمان زمین کے درمیان جو ہے وہ میرے اللہ کی بادشاہت میں داخل ہے، جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی میرے اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے کہ اس کا جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کہ اس کا مثل کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں، پاور، طاقت اللہ کے پاس ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں، پرندے درندے، رنگنے والے کیڑے مکوڑے، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ۔ انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہر نبی کا یہ نعرہ تھا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی بندگی کر لو، اللہ کو معبود مان لو، اپنے خواہشات، اپنے جذبات، اپنی رسم و رواج، اپنی تہذیب ثقافت سب اللہ کے حکم پہ آگے قربان کر دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس زمانے میں جو نبی تھے، اپنے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، حضرت ہود کہہ رہے ہیں، حضرت لوط کہہ رہے ہیں، حضرت جتنے بھی انبیاء یونس کہہ رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، میں میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پاور والا نہیں ہے۔ ساری پاور سے بڑی پاور اللہ کی پاور ہے، اللہ کی پاور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ کو ناراض کر کے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ قوم عاد کہنے لگی، نبی سے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے اللہ کو لے کر آؤ، ہم مقابلہ کریں گے۔ اتنی بڑی طاقت ان کو اللہ نے دی کہ وہ درخت کو، کھجور کے درختوں کو پکڑتے اٹھا کر پھینک دیتے، لمبے لمبے قد، لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقت والے، ایسے قداور کہ رب کا قرآن بول اٹھا ہے کہ ان جیسے تو اللہ نے بنائے بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب اللہ کی بات نہ مانی، اپنے خواہشات پہ لگ گئے، تو کیا ہوا؟ نبی سے کہنے لگے جاؤ لاؤ اپنے اللہ کو، ہم مقابلہ کریں گے، اپنی فوج کو لاؤ۔ اللہ نے اپنی کیا فوج بھیجنی تھی؟ اللہ نے ایک ذرا سی مخلوق بھیجی جسے ہوا کہتے ہیں، نظر بھی نہیں آ رہی تھی، بریح صرصر عاتیہ، عام طور پہ ہوا کو پکڑنے کے لیے اللہ کے فرشتے ہیں جو لگام دے کر پکڑے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا ہوا کہ اللہ نے ہوا کو ڈائریکٹ حکم دیا جاؤ اس قوم کو ہلاک کرو، اور ہوا فرشتے قابو کرنے کے چکر میں، فرشتوں کے پاس تو آرڈر نہیں تھا، لیکن وہ ہوا فرشتوں سے بھی بھاگے جا رہی ہے اور اس قوم پر آئی، ان کو اوپر اٹھایا، آپس میں ٹکرایا، ان کے کلیجے مغز دماغ سب بھار پڑا ہوا تھا اور ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، دیکھنے میں معلوم ہو رہا تھا جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت پڑے ہوتے ہیں، اس طرح وہ لمبے لمبے پڑے۔ هل ترى لهم من باقیہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بتاؤ کوئی باقی بچا؟ سب ختم۔ جب اللہ کسی کو عذاب دینے پہ آئے، جب اللہ کسی ٹکر کوئی لے لے، تو میرا اللہ جب ناراض ہو جائے تو وہ عذاب دینے کی شکلیں الگ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایسے پوری قوم پہ، پوری امت پر، من حیث الامت، ایسا عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن جب اللہ کو ہم ناراض کر دیں گے تو اللہ دلوں کا سکون چھین لے گا۔ اللہ اللہ ہے، تو اس اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ بندے سے
ایک تو اللہ کا تعلق یہ ہے کہ اللہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، ایک تو ہمارا یہ تعلق ہے۔ دوسرا ایک اور تعلق ہے کہ وہ اللہ رحمان ہے، ہم مرحوم ہیں، اللہ رحم کرنے والا ہے اور ہم پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، اللہ پالنے والا ہے اور ہم وہ ہیں جنہیں پالا جا رہا ہے۔ اللہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ارے ہم تمہاری شیرت سے زیادہ قریب ہیں۔ کچھ لوگ آگے کہتے ہیں آقا آپ بتائیے اللہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر اللہ ہم سے دور ہے تو اللہ کو ہم پکاریں اور تیز آواز سے پکاریں، اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، اللہ کا قرآن آ گیا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی جی کہہ دیجئے ان سے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت، ہر ایک اپنے ہر کام میں اس کا محتاج۔ وہ اللہ اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں۔ سمجھ کہتے اس ذات کو ہیں الذی یحتاج الیہ کل شیء وهو لا یحتاج الی احد، وہ ذات کہ ہر ایک اس کا محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ہر ایک اپنے ہر کام میں جس کا محتاج، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں، اسے سمجھ کہتے ہیں۔ کہ وہ سمجھ ذات ہے۔ اولاد کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جو محتاج ہو، وہ بولے مجھے ضرورت میں بڑھاپے میں میرا سہارا کون بنے گا؟ اولاد ہونی چاہیے، کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ کوئی اس کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کفو کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ سے ہمارا تعلق، اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہے۔ آؤ میرے بندوں مجھ سے دوستی لگا لو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا، برابر سرابر بنایا، ایک حساب سے بنایا۔ ترجمے پہ غور کریں۔ یا ایھا الانسان، ایسے لگ رہا ہے اللہ گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ رہے، اے انسان ما غرکا، یہ نہیں کہا تو کیوں دھوکے میں پڑ گیا۔ معلوم ہے سمجھتے بوجھتے جانتے بوجھتے کوئی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ کہا ما غرکا، تو دھوکے میں خود نہیں پڑا، تجھے کسی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کس سے؟ بربک الکریم، اس رب سے جو تجھے پالنے والا ہے، تیری ضروریات پوری کرنے والا ہے، تجھ پر کرم کرنے والا ہے، شروع سے لے کے آخر تک اس رب کے ہی تیرے پہ احسانات ہیں۔ تو اس اللہ کی پہچان، یہ بار بار اللہ کے بڑائی کے بولنے ہیں، سننے ہیں، سنانے ہیں، اللہ کی پہچان ہمیں دلوں میں بیٹھ جائے۔ اسی وجہ سے مشائخ علماء کرام کہتے ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کیا ہوگا پھر ہر آن ہر گھڑی اللہ ہمارے سامنے ہوگا، اللہ کا دھیان ہمارے سامنے ہوگا، ہماری نظر اللہ پہ جائے گی۔ کسی آدمی کا کسی ایم این اے سے تعلق بن گیا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، جب بھی مجھے کوئی علاقے میں ضرورت پڑے گی، فلاں ایم این اے میرا دوست ہے، فلاں وزیر میرا دوست ہے، فلاں پارٹی کا فلاں بڑا میرا دوست ہے، میں اسے کال کروں گا، وہ میرا مسئلہ حل کرے گا۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ سے تعلق بنے جب کثرت سے اللہ 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 کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، دل کے اندر بھی اللہ بسے گا، آنکھوں کے اندر بھی اللہ بسے گا، خیالات کے اندر بھی اللہ آئے گا، اس کا رواں رواں کہے گا اللہ 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 اللہ۔ جب ضرورت پڑے گی تو نظر اللہ پر جائے گی،
جب مسئلہ پیش آئے گا ڈائریکٹ اللہ پر نظر جائے گی، ڈائریکٹ مصلی پہ آئے گا، سجدے میں گر کے اپنے اللہ کو منائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ عجیب بات ہے، نماز سب سے افضل عبادت، نماز کا وقت مقرر ہے، وقت مقرر کے علاوہ پڑھیں گے، مکروہ وقت میں پڑھیں گے گناہ ملے گا۔ روزہ اتنی بڑی عبادت، وقت مقرر ہے، ٹائم ٹیبل مقرر ہے۔ حج اتنی بڑی عالمی عبادت، اس کا بھی مہینے مقرر، طریقہ مقرر، شرائط و ضوابط ہیں۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی شرط نہیں، بالکل مطلقاً حکم ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آ گئے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ جو چیز جس قدر ضروری ہوتی ہے اللہ اسے اس قدر عام رکھتا ہے۔ ہمیں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو پانی کو اللہ نے عام رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں پانی کا بل آ رہا ہوتا ہے تو وہ حکومت کی طرف سے بل اس بات کے لیے آتا ہے کہ آپ کے گھر تک پانی جو پہنچایا گیا اس کا ہم ٹیکس لے رہے ہیں، پانی کا ٹیکس نہیں لیتے۔ جن علاقوں میں ٹینکر آتا ہے، جیسے کہ ہمارا یہ علاقہ، دعا کرے اللہ پاک پانی کا مسئلہ حل کر دیں، جن علاقوں میں ٹینکر آتا ہے تو وہاں بھی 3000 میں پانی کا گزارا ہو گیا اور پورا مہینہ آرام سے چلتا ہے۔ تو پانی کی ضرورت زیادہ تھی، اس وجہ سے پانی کو اللہ نے عام کرا۔ اس سے زیادہ ضرورت سانس لینے کی تھی، فضا ہمیں صاف چاہیے تھی، تو اللہ نے سانس لینے پہ، سانس آدمی لے رہا ہے، آکسیجن لے رہا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کیونکہ بندے کو ضرورت زیادہ ہے۔ اسی طرح عبادات کے اندر اللہ کے ذکر کی ضرورت زیادہ تھی۔ جب یہ دل سے اللہ کو یاد کرے گا، زبان سے اللہ اللہ کرے گا، اس کے دل کے اندر اخلاص آئے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت کا قطرہ آئے گا تو پھر سارے مسئلے اپنے اللہ کے سامنے رکھے گا۔ یہ بہت ضروری چیز تھی، اس لیے اللہ نے اس کی کوئی شرائط نہیں رکھی، کوئی ضوابط نہیں، کہا وضو ہے جب بھی پڑھو، پاکی ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرو، ناپاکی ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہو پھر بھی یاد کرو۔ بلکہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان زمین ہم نے پیدا کرے ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ ربا عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں عقل والے کون ہیں، وہ علم والے نہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ کاروبار والے کا نہیں، وہ نہیں، کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ، ہمارے عقل والے وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں جب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، بستر پہ پڑے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ہاں، یہ عقل والے لوگ ہیں۔